بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر مظالم بڑھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک طویل عرصے سے مسلمانوں پر اہل دین، اہل جہاد، اہل حق پر مظالم بڑھ رہے ہیں۔ یہی حال کویت کا ہے، قطر کا ہے، دوحہ کا ہے، ایران کا ہے، چائنا کا ہے، ہندوستان اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں حق والوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جتنی قربانیاں لگتی ہیں اتنا راہیں زیادہ کھلا کرتے ہیں۔ جامع حفصہ لال مسجد کی قربانی لگی، ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ وہ اس راہوں پر نہیں چل رہا، حق و صداقت کی راہوں پر نہیں چل رہا اور قربانی کی راہوں پر نہیں چل رہا، وہ تو اسے نقصان بتاتا ہے۔ جبکہ اللہ کی قسم، میں اب نہیں، جب یہ سانحہ ہوا اور میں جیل گیا تھا تو جیل میں جب اساتذہ آتے ملنے کے لیے جامعہ فریدیہ کے، ان کے ساتھ بھی میرا اس موضوع پر بحث ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے نقصان ہوا، میں کہتا تھا فائدہ ہوا۔ حالانکہ وہ تو ابھی معاملہ ابتدائی کا تھا۔ محمد غفار صاحب، مفتی فاروق صاحب کو حلفیہ قسم دے کر پوچھیے، جب وہ ملاقات کے لیے آتے تو ان سے پوچھے کہ کیا اس بات پر میرا ان سے تکرار نہیں ہو جاتا تھا کہ وہ کہتے اس کا نقصان ہو، میں کہتے اس کا بہت فائدہ ہوا۔ مبتلا میں ہی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، مبتلا میں ہی، چونکہ ہم ہیں اسی ہماری رائے معتبر مانی جائے گی۔ تو بہرحال آج پوری دنیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ہے۔ اللہ تعالیٰ والوں کا ظالم کو اٹھاتا ہے جب حق والے سو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان سو گئے اور پاکستان کے مسلمان سو گئے، سعودی عرب، مصر، شام، جزائر، پوری دنیا کے مسلمان مجموعی طور پر سو گئے۔ اگرچہ اس میں ایک طبقہ یقیناً قربانیوں کی راہ میں چلا، قربانیاں دی، لیکن حکم الاکثر یا حکم الکل کے تحت کہہ رہا ہوں کہ 98% طبقہ قربانیوں کی راہوں سے پہلے کہیں کرنے لگا۔ اس کی زندگی کا مقصد راحتیں اور سکون والی زندگی بن گئی۔ کیسے میں نے راحت اٹھانی ہے، کیسے دنیا کو خوبصورت بنانا ہے، گھروں میں ٹائلیں لگانی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ زندگی گزارنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی مدینہ میں اور مکے میں گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعوت کے لیے جاتے تو آتا ہے حیات الصحابہ، حضرت مولانا یوسف باقری رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دین کی راہوں میں کیسے تکلیفیں برداشت کرتے، کیسے بھوک برداشت کرتے، کیسے ہجرت کا سخت سفر اختیار کیا، کیسے اپنے گھر بار چھوڑے۔ حیات الصحابہ ہر عالم کو اور عالمہ کو پڑھنی چاہیے، حضرت مولانا یوسف قادری رحمہ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی جا کر سادہ زندگی بسر کی، اور خلفائے راشدین، صحابہ اکرام نے سادہ زندگی بسر کی، وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ یہ حق کا رستہ اختیار ہے۔ تو باطل اٹھا کرتا ہے، اس لیے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ جب حق والے سو جاتے ہیں مجموعی طور پر، اکثر طور پر، تو اللہ باطل کو اٹھا دیتا ہے، اٹھنے کا کیا کی اجازت دے دیتا ہے۔ سوویت یونین اٹھا، سوویت یونین ایک بہت بڑا ملک تھا، اس کو نقشے کو دیکھیے، پرانے نقشے دیکھیے تو بہت بڑا ملک تھا پاکستان جیسے، اندازہ یہ ہے کہ 10-12 ریاستیں تھیں، اور ایٹمی طاقت تھا، اور اس کے پاس کہتے پتہ نہیں کتنے ہزار ایٹم
دور تھے. وہ سوویت یونین اٹھا اور آ کر افغانستان میں مظالم کیے، اور ایسے مظالم بھی کیے کہ علماء اور اہل دین اور اہل حق کو پکڑ کر لایا جاتا اور ٹرکوں کے اندر اور شاولوں سے قبریں کھد رہی ہوتی تھی اجتماعی، اور اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی. لیکن پھر اس کے بعد جہاد کا عمل شروع ہوا، اور تھوڑے عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ سوویت یونین دنیا کے نقشے سے مٹ کر بہت ساری مسلمان ریاستوں نے جنم لیا. ترکمانستان، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، بہت ساری اسلامی ریاست. ایسے ہی نے امریکہ نے سر اٹھایا کہ میں سپر پاور ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لا کر افغانستان میں پھر پھنسا دیا. میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. ہم سوچا کرتے تھے کہ کہیں امریکہ سے کیسے لڑنے جائیں گے، بہت دور بیٹھا ہے، مجاہدین کا وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. تو ایک اللہ والے کا قول ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے مجرم باندھ کر اپنے مقتل گاہ کی طرف نہیں لائے جاتے، بلکہ وہ خود چل کر آیا کرتے ہیں. وہ امریکہ ہزاروں میل دور سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سانحے کی وجہ سے یہاں پہنچا دیا اور لا کر افغانستان کے پہاڑوں پر پھنسا دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو توفیق دی کہ جہاد کا عمل پھر سے شروع ہوا جو ابھی پہلے بھی جاری ہی تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا دنیا کو کہ امریکہ اور اس کے اتحادی شکست کا ہے. اور الحمدللہ لال مسجد سے جو آواز ہے میں نے یہاں امارت اسلامی افغانستان کے سقوط کے بعد بھی سن 2001 2 3 4 5 6 7 میں یہی آواز بلند کی تھی کہ ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا. اور یہاں سے اسلامی نظام کی آواز بھی بلند ہوئی. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ظالم اٹھتا ہے تو حق والے اٹھا کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش کروں، خصوصاً نوجوانوں سے، جو زیادہ پڑھ لے جاتے ہیں یہ تھوڑے سے بعض اوقات بزدل ہو جاتے ہیں. جو زیادہ پڑھ لے جاتے ہیں، ہمارے یہاں منطق بہت پڑھتے ہو تو منطقی فلسفے زیادہ جانتے ہیں علماء. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کئی بیٹے تھے، تو اس نے کہا بھائی وہ خود جٹ تھا، دیہاتی جٹ آدمی تھا. اس نے ایک کو غالباً عالم بنایا، ایک کو انجینئر، ایک کو ڈاکٹر، اور اس کو مختلف شعبوں پر لگا. ایک دن سارے بچے گھر آئے ہوئے تھے، اس کے باپ کا کوئی دشمن آ گئے اور باہر آ کر انہوں نے للکارا کہ باہر نکلو. تو کہتے ہیں باقی یہ سارے پڑھے لکھے تھے، یہ دائیں بائیں کے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ادھر ہو گئے، انجینئر صاحب بھی، اور سارے لڑکے بیچارے. وہ جو اس کا جٹ بیٹا تھا نا، وہ باہر نکلا اور اس کا مقابلہ کیا اور بتا دیا. تو آج ہمارے علماء بھی کچھ زیادہ پڑھ لکھے ہیں تو یہ تعبیریں بہت کرتے ہیں. جمعیت علماء ہند بھی تعبیریں کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی تعبیریں کر رہی ہے، سپاہی صحابہ بھی تعبیریں کر رہی ہے، دارالعلوم کراچی، جون، جامعہ فریدیہ کے اکابر سارے تعبیروں بنائے ہوئے. اور تو اور پاکستان کی جو جہادی تنظیمیں جن کی جہاد کے شعبہ بند کر دیے گئے. کل بھی ایک بزرگ پرانے مجاہد ساتھی آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کشمیر میں ہم تک کوئی ساتھی بھیجیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جماعت الطابہ، کہتے ہیں وہ بھی ساری پابند ہے. تو میں نے کہا المیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے، ہندوستان بہت بڑی طاقت ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں، بڑے سے بڑا حکومت والے، کہ ہندوستان کے ساتھ پوری دنیا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور ہم بہت کمزور ہو گئے. میں نے کہا اللہ تو ہے. میں نے کہا افغانستان میں کتنے چوک کے ساتھ کتنے لوگ تھے، پوری دنیا نے چھوڑ دیا. اللہ کے آسرے پر جہاد شروع کیا تو پوری دنیا پر چھا کر 45 ملکوں کو شکست دی. تو آج جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے یہی عقیدہ ہے، چاہے وہ مدارس کے پڑھے ہوئے چاہے کہیں اور کے پڑھے ہوئے. اسی لیے عام طور پر جہاد کے میدان میں وہ نوجوان نظر آ رہے ہیں جو جٹ کے سب
بھی نکلنا چاہیے، اہل حق کو بھی نکلنا چاہیے، ان کی تعداد ہے لیکن کم ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان کا جو نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں کی 80% دولت بھی ہندوستان کے نظام کے خلاف ہندو کی، تو ہندوستان میں مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو قربانیاں لگ رہی ہے آپ کو اٹھانے کے لیے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جہاد کا علم بلند کریں ہندوستان میں، اور 7 نوجوان بھی ہندوستان میں جہاد کا علم بلند کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، افغانستان میں مجاہدین کے واقعات پڑھیں، اور گھبرائے نہیں ہندوستان کے مسلمان اور چائنا کے مسلمان۔ اللہ نے چائنا کو اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس نے مساجد پر پابندی، بدعے پر پابندی، نماز پر پابندی، اللہ نے ایک وائرس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے اربوں وائرس ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس اربوں شکلوں کے خزانے ہیں، ہر ایک کو نئی شکل دے رہے، نئی آواز، نئی خوشبو۔ اللہ تعالیٰ تو کھربوں وائرس پیدا کرتا ہے، ایک وائرس نے پوری دنیا ہلا دی ہے۔ کہہ رہے کہ اگر یہ کیفیت رہی تو چائنا فقیر ہو جائے اور ایران بھی فقیر ہو جائے، پاکستان کی طرف بھی وائرس بڑھ رہا ہے اور ہندوستان کی طرف بھی جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے پروازیں بند کر دی، ساری دنیا اللہ کی طاقت کے سامنے تو کون لڑ سکتا ہے؟ ایک وائرس نے قلعہ کے اندر پیدا ہوتا ہے جسم میں، پوری دنیا ہلا کر رکھ دی ہے۔ اللہ کی لڑ، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اس کے پاس تو بھی کھرب وائرس کے نسبے ہیں، ایک دن ہی آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ٹڈیاں آتی ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بنو اسرائیل پر بھی تو مختلف قسم کے عذاب بھیجے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آ رہے ہیں، یہ کورونا اور مختلف قسم کے عذاب یہ ہمیں ہلانے کے لیے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں اٹھو، اللہ سے تعلق دو۔ تو آج یہ جو سوچ دی جا رہی ہے پاکستان کے مجاہدین کو بھی، جو تنظیمیں تھی کہ نہیں آپ نے کشمیر بھی جانا، ہم کمزور ہو چکے، میں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ ہاں اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے جو حکومت کے بڑے ہیں وہ نہیں غور کرتے۔ تو بہرحال ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی طاقت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہم تو کمزور ہو سکتے ہیں، اللہ کی طاقت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ کی طاقت پر جب نے بھروسہ کیا، افغانستان والے مجاہدین کے طالبان نے پوری دنیا میں رابطے ختم کر دیے، تعاون ختم کر دیا، اللہ کے بھروسے پر اٹھے، جہاد کیا، 45-47 ملکوں کو اللہ نے شکست دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور عنقریب وقت آ رہا ہے، میری بات یاد رکھو کہ پوری دنیا کے چپے چپے پر اسلامی نظام آئے گا۔ یہ دنیا کے نظام فیل ہو رہے ہیں، سارے نظام فیل ہو رہے ہیں۔ اب کرونا وائرس کی بات کہا جا رہا ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، وہی چہرہ نہیں چھپاتے تھے، اب چہرہ چھپاؤ گے، وضو کرو۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں چائنا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جتنا ہی دباؤ ہوگا اتنا ہی اٹھے گا، جتنا دبائے اسلام کو اتنا ابھر رہا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ چائنا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے وضو کرو۔ میں نے ایک رسالہ لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ وضو کے 250 فوائد ہیں، 250 فوائد وضو کے، ایک تاریخ کو تحقیق کی، اور تحقیق کرے تو 200-250 فوائد مل جائیں گے۔ تو ہمیں ناک کے امراض سے بچاتا ہے، آنکھوں کے امراض سے بچاتا ہے، اور زبان کے امراض سے بچاتا ہے، حلق کے امراض سے بچاتا ہے، باہر کے اعضاء کے امراض سے بچاتا ہے۔ اور یہ مرض جو ہے وہ ناک اور حلق کے اندر ہی زیادہ پیدا ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ پھیلتا رہ جاتا ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ منہ دھو، اسلام کو پہلے کہتے ہیں بار بار 5 مرتبہ کرو ہی کرو، تہجد پڑھو، دن کو سارا دن دعا ہو۔ تو یہ امراض ان کو کم لگتے ہیں جو مسلمان ہیں اور نماز کے پابند ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری دنیا اسلام کی طرف آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں، اللہ کی طاقت پر ہم بھروسہ کریں اور پوری
نظام کی تیاری کریں، پہلے مرحلے میں دعوت دیں. تمام مسلمان نوجوانوں، بہنوں اور بیٹیوں سے، علماء اور عالمات سے گزارش ہے اور دیگر لوگوں سے کہ آپ غیر مسلموں کو دعوت دیں اور بتائیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. اسلامی تعلیمات میری کتاب ہے اسلام کے پیارے آداب. ہمارا دعویٰ ہے زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں جو اسلام میں پیارے آداب دیے کسی نے نہ ہندوؤں کے پاس ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ سکھوں کے پاس ہے، کسی مذہب والوں کے پاس وہ پیارے آداب زندگی نہیں ہے. بیوی کے آداب، شوہر کے آداب، والدہ کے آداب، والد کے آداب اور بھائیوں کے آداب اور ایسے ہی سفر کے آداب، کھانے کے آداب دنیا میں نہیں ہے. ہمارا دعویٰ ہے پوری دنیا کو ہم چیلنج دیتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام میں جو پیارے سے آداب زندگی کے ہر شعبے کے لیے قرآن و سنت ہے. ہم چیلنج اور مباحثے کے چیلنج دیتے ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. آپ لوگوں کو پیش کیجیے، بتائیے کہ سفر کے آداب اسلام نے یہ پیش کیا، بتاؤ کس نے پیش کیا. کھانے کے آداب اسلام نے پیش کیے، بتاؤ کس نے پیش کیے. ایسے بیوی کے آداب، شوہر کے آداب، زندگی کے ہر شعبے کے آداب الحمدللہ اسلام میں. ہم دعوت دیں، پہلا مرحلہ دعوت ہے کہ پوری دنیا کو دعوت دیں، اچھی چیزوں کو شیئر کریں. خالی انجوائمنٹ کے لیے موبائل مت دیکھا کریں کہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں کھیل کر، نہیں. اپنا موبائل ہے، ویسے تو میں نے عرض کیا کہ کچھ موبائل نہیں دیکھنا چاہیے، ناجائز ہے. ہاں اگر دعوت کی نیت سے ہو، تبلیغ اور جہاد کے لیے سے کر دیں. جیسے اخبار کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ وسلم لکھتے ہیں کہ اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ان علماء کو پڑھنا چاہیے اور اہل دین کو جو پڑھ کر اس سے آگے کام محنت کرنا چاہتے ہیں، پتہ چلے کیا ہو رہا. تو اس موبائل کو اگر استعمال کرنے دعوت کا ذریعہ بنائیے، جہاد کا ذریعہ بنائیے اور اچھی چیزوں کو شیئر کیجیے تاکہ اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پہنچے. اور دنیا بھر کی زبانیں سیکھیے، چائنا کی زبان سیکھیے، جرمن، جاپان، فرانس کی زبانیں سیکھیے اور پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دیجیے اور بتائیے کہ اسلام کے جو پیارے آداب ہے دنیا میں کسی مذہب میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور موت شہادت کی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا